عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اس کی آواز تیز کریں بھائی. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے اور بہت ہی کڑاکے دار گرمیوں کے روزے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رمضان کی جو حکمت بیان کی وہ تو بار بار آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنی خواہشات پوری کر کے خوش ہو، لیکن دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی تمام خواہشات اس دنیا میں پوری کر لی ہوں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں گزرا جس نے اپنی ساری خواہشات پوری کر لی. کچھ نہ کچھ معاملہ اٹکتا ہی رہتا ہے، اور انسان کامیاب وہ نہیں ہے جس کی خواہشات پوری ہو جائیں. یہ دنیا کی سب سے بڑی بھول ہے. جو یورپ سے جو کلچر آ رہا ہے، امریکہ سے جو کلچر آ رہا ہے، وہاں سے جو سوچ ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے وہ یہ سوچ ہے کہ جس کے پاس اسباب زیادہ ہوں، وسائل زیادہ ہوں، وہ زیادہ خوش و خرم زندگی گزار سکتا ہے. یہ سوچ 100% بولو بھائی غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ دلیل تو ہوگی نا غلط ہونے کی. ایسے ہی تو نہیں بیٹھ کے پھینکتے رہو، کچھ بھی بولتے رہو وہ غلط ہے. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ ایسا لچکدار بنایا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ساری خواہشات پوری ہوں تو یہ خوش رہے گا، تو یہاں ہم ایک ٹیکنیکل فالٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک ٹیکنیکل غلطی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ہماری اس بات میں ایک ٹیکنیکل فالٹ ہوتا ہے. وہ فالٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ساری خواہشات کسی کی پوری ہو نہیں سکتی. اس لیے سوال یہ پھر پیدا ہوگا کیوں نہیں ہو سکتی. سوال پیدا ہوگا نا کیوں نہیں ہو سکتی بھائی. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جن چیزوں کو خواہشات سمجھ رہے ہو وہ خواہشات نہیں ہیں. خواہشات کی ڈیفینیشن ذرا مختلف ہے. آپ کو لفظ خواہش کو ڈیفائن کرنے میں غلطی ہوئی ہے. آپ یہ سمجھتے ہو کہ خواہشات نام ہے دولت کا، اچھے لباس کا، اچھی سواری کا، اچھے گھر کا. حالانکہ خواہشات اس کا نام نہیں ہے. خواہش نام ہے دل کی چاہتوں کا. بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا. دیکھو آپ کی خواہش تھی کہ میرا گھر اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، گھر مل گیا آپ کو. آپ کا دل چاہتا تھا کہ میری گاڑی اچھی ہونی چاہیے، گاڑی مل گئی. میرے پاس عہدہ ہونا چاہیے، عہدہ مل گیا. میری صحت اچھی ہونی چاہیے، صحت مل گئی. میرے پاس دولت ہونی چاہیے، دولت مل گئی. تو یہ جو چیزیں آپ کو مل گئیں، تو اگر ان چیزوں کو ہم یہ سمجھیں کہ یہ خواہش ہیں تو خواہشات نہیں ہیں، یہ خواہشات کے تقاضے ہیں.
خواہش نام ہے دل کی چاہت کا. وہ چاہتیں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. گھر ملنے کے بعد اگر چاہت ختم ہو جائے نا, پھر تو آپ کی یہ والی خواہش پوری ہو گئی. اکثر گھر ملنے کے بعد اس سے بڑے گھر کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے, اور اگر بڑے گھر کی نہیں بھی ہوئی تو کسی اور چیز کی پیدا ہو جاتی ہے. گھر مل گیا, اب شادی بھی ہو جائے. کیا خیال ہے؟ شادی ہو گئی تو اولاد بھی ہو جائے, بیگم کا مزاج سیٹ ہو جائے. وہ کبھی بھی, خواہشات کا دروازہ تو اتنا بڑا ہے انسان کی کہ یہ کبھی پیٹ بھر ہی نہیں سکتا. دنیا میں اگر کوئی پرسکون زندگی کی ڈیفینیشن یہ بیان کرے کہ جس کی ساری خواہشات پوری ہوں, تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ میں اس وقت خوش ہوں گا جب سورج مغرب سے نکل جائے. قرآن میں اللہ نے بتایا حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط, مشرک جنت میں اس وقت داخل ہوگا جب اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے. حالانکہ اونٹ سوئی کے ناکے سے, جب اونٹ گزر نہیں سکتا, سوئی کا ناکا اتنا سا اور اونٹ اتنا بڑا, تو مطلب کیا ہے کہ مشرک جنت میں داخل. تو اگر سکون اس چیز کا نام ہے کہ آپ کی خواہشات پوری ہو جائیں, تو اس کا مطلب سکون زندگی میں آپ کبھی حاصل کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ خواہشات پوری, خواہش کہتے ہیں دل کی چاہت کو, چیزوں کے ملنے کو نہیں کہتے. اور جب تک دل ہے اس میں چاہتیں, بولو بھائی, رہیں گے. جیسے جب تک پیٹ ہے بھوک رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ جب تک پیٹ ہے بھوک لگتی رہے گی. تو یہ جو انسان کی طبعی خواہشات ہیں یہ ختم نہیں ہوتی. پیٹ کا کام ہے روٹی کو دیکھ کے اس کی طرف طلب کرنا, دل کا کام ہے چاہنا, ہر وقت بھٹکتا رہے گا. دیکھ لو نا, کبھی کس پہ آ رہا ہے کبھی کس پہ آ رہا ہے. یہی چل رہا ہے آج کل جو سیزن چل رہا ہے مارکیٹ میں. دل میں درد ہو رہا ہے کیا بھائی؟ اللہ خیر کرے. تو وہ دل پہ لے گئے, تو دیکھ لیں بھائی طبیعت خراب نہ ہو جائے جا کے. تو دل کا کام کیا ہے؟ چاہنا. اب چاہتیں اتنی اور یہ بھی ہے کہ چاہت پوری ہوئے بغیر سکون ملتا بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے بھئی؟ آپ کا دل کسی چیز کا چاہ رہا ہے, للچا رہا ہے بار 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 بار, تو کیسے سکون ملے گا آپ کو؟ تو اس کا حل کیا ہے کہ بھئی اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہت میں فنا کر دو. بھئی جس حال میں اللہ رکھنا چاہے گا میری چاہت یہی حالت ہے. بھائی اللہ مجھے جس حال میں رکھنا چاہے گا تو میری چاہت کیا ہے؟ میں یہی چاہتا ہوں کہ جس حال میں اللہ خوش ہے میں اسی میں رہنا چاہتا ہوں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ زندگی پرسکون گزرنا شروع ہو جائے گی. غموں میں بھی انسان کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا. غم میں بھی مزہ آتا ہے, سکون ہوتا ہے ایک الگ سے, آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی دل اندر سے مطمئن ہوتا ہے. ہمارے حضرت اس کی بڑی خوبصورت مثال دیا کرتے تھے کہ ایک آدمی بنس روڈ پہ نہاری کھا رہا ہے. پہلے بنس روڈ کی نہاری مشہور تھی, اب یہ دوسری نہاریاں بھی آ گئی ہیں. نہاری میں جتنا نیمبو نچوڑیں گے, جتنی مرچیں مسالے ڈالیں گے, اتنی زیادہ چٹپٹی بنتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو آپ نے کیا کیا کہ نہاری آپ کھا رہے ہیں اور وہ بہت چٹپٹی اور آپ کے پسینے نکل رہے ہیں اسے, اور آپ اپنی جگہ پہ کرسی پہ ہل رہے ہیں, اور آپ سے ایک جگہ ٹک کے بیٹھا نہیں جا رہا. اب آپ کی اس مصیبت کو کسی نے دیکھا, اس سے کچھ نہیں ہوگا اس کو رکھ دیں. آپ کی اس ٹینشن کو کسی نے دیکھا کہ یار یہ بیچارہ پسینے نکل رہے ہیں, آنکھیں سرخ اس کی, اور کبھی یوں گھوم رہا ہے کبھی ادھر کو ہل رہا ہے, ٹک کے ایک جگہ بیٹھ نہیں رہا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نہاری. کیونکہ جب سے اس نے یہ نوالے لینا شروع کیے ہیں اس کی یہ کیفیت ہوئی ہے. تو وہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا یار آپ بہت زیادہ ٹینشن میں لگ رہے ہو.
اور اس ٹینشن کی وجہ کیا ہے؟ یہ نہاری ہے. نہاری سے میری مراد کراچی میں جو نہاری ہوتی ہے. بریانی اور نہاری یہ دونوں کراچی کے آئٹم ہیں. کراچی کے علاوہ پوری دنیا میں یہ کہیں بھی نہیں ملتے. دنیا میں کہیں بھی جا کے کھائی ہے نا بریانی یا نہاری, تو بریانی اور نہاری کے نام پہ مذاق کھلایا گیا ہے. نہ وہ بریانی ہوتی ہے نہ وہ, یا تو انڈیا میں ہوتی ہوگی, انڈیا میں, ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں. کراچی کے علاوہ کہیں بھی بریانی کھاؤ تو پلاؤ کی نیت سے کھاؤ, یاد رکھو, ورنہ بہت تکلیف ہوگی آپ کو. اب تو میں نیت یہ کرتا ہوں کہ میں نیت کرتا ہوں پلاؤ کھا رہا ہوں, کیونکہ پھر اگر بریانی کا ذائقہ نہیں آتا تو تکلیف نہیں ہوتی. ورنہ بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں بریانی, اور کراچی بریانی بھی لکھا ہوا ہوتا ہے, لیکن وہ کچھ اور ہوتا ہے بھائی. تو وہاں بھی سعودی عرب میں بھی لوگ پاکستانیوں نے ہوٹل بنا لیے نا بریانی, تو وہ بریانی نہیں ہوتی. لیکن عجیب سی بات یہ پھر وہ پلاؤ بھی نہیں رہتی. تو نیت ہم پلاؤ کی کر لیتے ہیں کہ بھئی چلو کچھ تو ذائقہ آئے گا. تو اب جناب اس شخص کی ٹینشن کو دیکھ کر کہ یہ اتنا مچل رہا ہے, ایک آدمی جائے اس کے پاس اور کہے کہ بھائی یہ ساری ٹینشن کی وجہ یہ ہے نہاری, تو ایسا کرو یہ مجھے دے دو, یہ ٹینشن مجھے دے دو, تم یہ ٹھنڈا پانی پی کے وہاں آرام سے بیٹھ جاؤ. وہ دے گا یہ ٹینشن آپ کو؟ وہ کہے گا اس کے لیے تو میں انڈا موڑ سے ٹیکسی میں بیٹھ کے آیا ہوں اور پیسے خرچ کر کے یہ ٹینشن میں نے پالی ہوئی ہے, اس میں تو مجھے مزہ آ رہا ہے. اب وہ کہ مزہ آ رہا ہے تو آپ کو تو مسکرانا چاہیے, خوش ہونا چاہیے, کھلکھلا کے ہنسنا چاہیے. یہ آنسو کیوں نکل رہے ہیں, آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہیں, اور یہ چہرہ سرخ کیوں ہو رہا ہے آپ کا, اور پسینے کیوں چھوٹ رہے ہیں؟ تو وہ جواب میں کہے گا یہ جتنے پسینے چھوٹیں, جتنی آنکھیں سرخ ہوں, جتنی اضطراب کی کیفیت ہو, اسی میں مزہ ہے. اسی ٹینشن میں کیا ہے؟ مزہ ہے. اور نیمبو نچوڑو اس میں ٹھیک ہے نا, اور تھوڑا سا نچوڑو نیمبو. اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کسی کے ظاہر کو دیکھ کر آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ اندر سے بھی کیا ہے, پریشان, اور کسی کی مسکراہٹ کو دیکھ کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ اندر سے بھی خوش ہے. کچھ لوگ مصنوعی مسکراتے ہیں. اداکاروں اور فنکاروں میں جو ہوتا ہے نا, یہ مصنوعی مسکراہٹیں ہوتی ہیں. ٹی وی میں آنا ہوتا ہے تو مسکرا کے بات کرنی ہوتی ہے. ایکچولی آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی, مصافحہ کیا, کیمرے کا رخ جیسے ادھر آیا مسکرائے, کیمرہ وہیں گیا تو واپس اپنی. جیسے مرثیوں میں جو رو رہے ہوتے ہیں نا حضرت حسین کی یاد میں, تو جب کیمرہ آتا ہے تو زیادہ روتے ہیں, کیمرہ ادھر گیا تھوڑا سا رونا کم ہو گیا. تو جیسے رونے کی 2 قسمیں ہیں, ایسے ہی ہنسنے کی بھی 2 قسم. تکلف الگ چیز ہے, دل کی راحت اور دل کی خوشی بولو بھائی الگ چیز. تو دل کی جو راحتیں ہیں اور دل کی جو خوشیاں ہیں وہ اپنی خوشیوں کو اللہ کی خوشی میں فنا کرنے میں حاصل ہوتی ہیں. لیکن سب سے بڑی مصیبت ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ ہم خدا بننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں یہ لفظ خدا استعمال صحیح نہیں. بالکل صحیح ہے, لفظ اللہ زیادہ بہتر ہے, لیکن خدا کا لفظ بھی بولو بھائی بالکل جائز ہے. گاڈ انگلش میں کہتے ہیں, فارسی میں خدا کہتے ہیں, تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. الفاظ کے بکھیڑوں میں اتنا زیادہ, البتہ بہتر بہرحال لفظ اللہ ہی ہے. تو وہ اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے تو سب سے بہترین بات ہے یہ, لیکن کوئی اس میں حرج نہیں ہے. تو ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں پکڑا کریں. تو اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہتوں میں بولو بھائی قربان. اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ والا مسئلہ مفتی صاحب میرا حل نہیں ہوگے دے رہا, میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے جو کہ حل نہیں ہو رہا. تو میں کہتا ہوں مشورہ دے دیتا ہوں, یہ کر لو یہ کر لو. کہہ رہے ہیں پھر بھی نہیں ہو رہا. تو جب نہیں ہو رہا تو بس ٹھیک ہے, اسی پہ گزارا کرو. لیکن سامنے والا یہ لفظ سننے کے لیے تیار, کہہ رہے نہیں یہ مسئلہ حل ہو کے رہنا چاہیے. پھر جب نہیں حل ہوتا تو پھر غلط طریقے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کو حل کرنے کے.
ناجائز طریقوں کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں, تعویذ گنڈوں میں بھی پڑ جاتے ہیں, روحانی علاج میں. وہ پھر جو عامل لوگ ہیں 2 نمبر, وہ ان کو اچھے طریقے سے آڑے ہاتھوں لیتے ہیں اور پھنستے چلے جاتے ہیں. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں کا کاروبار اتنا ترقی کر گیا تو میرا کیوں نہیں کر رہا ترقی. اللہ جگہ جگہ کہہ رہے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہوں. اب آپ کو تکلیف ہی ہو رہی ہے کہ میرے لیے تنگ کرنا کیوں چاہا, اس کے لیے اللہ نے پھیلانا کیوں چاہا. حالانکہ محنت تو میں نے زیادہ کی, حالانکہ میں تو 2 نمبر بھی نہیں ہوں, حالانکہ میں تو صدقے بھی کرتا تھا, حالانکہ وہ تو 1 نمبر کا چور بھی ہے, حالانکہ اس کو تو زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے, میرے تو بچے بھی ہیں, میرے تو یہ بھی اور میرا تو یہ بھی. یہ سوچ سوچ کے ٹینشن بڑھاتا رہتا. مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم, کہ مکہ اور طائف میں بڑے بڑے سردار لوگ ہیں جن کی بات سنی جاتی ہے, جن کو لوگ فالو کرتے, ان کے پاس دولت بھی زیادہ, وجاہت بھی زیادہ اور سرداری بھی ہے. تو قرآن اگر نازل ہونا تھا تو ایک یتیم پہ نازل کیوں ہوا, جو غریب ہے مسکین ہے, سردار پہ نازل کیوں نہیں ہوا. یہ بات ساڑی عقلچ, یہ مشرکین عربی میں کہتے تھے, اس کا پنجابی میں یہ ترجمہ ہوگا کہ یہ ساڑی عقلچ نہیں آندی, توڑی عقلچ آندی ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کوئی گل تو نہیں نہ ہوئی وہ کہتے تھے کہ یہ کوئی بات تو نہیں ہوئی کہ قرآن نازل ہو رہا ہے, نبوت دی جا رہی ہے, تو بھائی ہم لوگ کیا ختم ہو گئے تھے؟ اتنے بڑے بڑے سردار, قوم کے وڈیرے, لاکھوں لاکھوں لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں دوزانوں ہو کے, ہم میں بڑے بڑے سخی بھی ہیں اور ہر طرح کے لوگ ہیں. نازل ہونا ہی تھا ایک یتیم کی سلیکشن ہے بھائی, اور غریب پیسہ ہی نہیں ہے ان کے پاس. تو وہ کہتے تھے ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی. لولا انزل, فرعون نے بھی یہی کہا تھا. فرعون نے کہا جب بنی اسرائیل نے دیکھا کے بہت سارے معجزات دیکھے, تو فرعون کو اندازہ ہوا کہ پبلک میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے یہ کدھر کو جا رہی ہے, موسیٰ علیہ السلام. تو فرعون نے ایک سیاسی جلسہ بلایا, جیسے آج کل سیاسی جلسے ہوتے ہیں نا, کیا, کیونکہ عوام اگر ساتھ چھوڑ دے گی تو آپ کیا کریں گے. تو بادشاہ نے عوامی حمایت لینے کے لیے جلسہ بلایا. جلسے میں قوم سے خطاب کر رہا ہے, بالکل اسٹائل وہی تھا جو آج کل پی ٹی آئی اور جمعیت کا اسٹائل ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے, مسلم لیگ نون ایسے, نون والے کہتے ہیں کہ قاف والے ایسے. تو یہ سیاسی طریقے ہمیشہ سے ایک ہی اسٹائل کے رہے ہیں. الزامات بدلتے ہیں مگر الزامات بہرحال لگائے جاتے ہیں عوامی حمایت لینے کے لیے. بھائی وہ اس میں یہ خرابی اور ہمارے اندر یہ ہمارے اندر خوبیاں ہیں. تو فرعون کو موسیٰ علیہ السلام میں کوئی خرابی تو نظر آ نہیں رہی تھی. وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ان کا کردار اچھا نہیں ہے. لوگ جانتے تھے کہ ان سے زیادہ پاکیزہ کردار کا ہم نے دیکھا ہے ہی نہیں کوئی. اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں بہت عدل و انصاف والا ہوں. ساری دنیا جانتی تھی کہ تو ہزاروں بچوں کو قتل کر چکا ہے, تو کہاں سے عدل و انصاف والا ہو گیا. تو فرعون کو ایک چیز ملی تقریر کرنے کے لیے, ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبین. دیکھو میں عزت دار آدمی ہوں, لوگ میری, فرعون کہہ رہا ہے, لوگ میری عزت کرتے ہیں. موسیٰ کی ویسی عزت نہیں ہے. پبلک میرے ساتھ ہے, پبلک موسیٰ کے ساتھ نہیں ہے. مہین معاذ اللہ, کمتر, مالی لحاظ سے, اثر رسوخ کے لحاظ سے. ولا یکاد یبین, جیسی فصاحت میری زبان میں ہے موسیٰ کی زبان میں
نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے تو حضرت ہارون کو رکھا تھا نا بیان کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بلاغت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. حضرت ہارون کو نبوت ملی زبان کی فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے, کہ بات موسیٰ کی ہوگی, اس کو پیش کرنے کے لیے زبان کس کی استعمال ہوگی؟ ہارون علیہ السلام کی. صرف بات کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے. بعض دفعہ بات صحیح ہوتی ہے, آپ بولنا کیا چاہتے ہو منہ سے نکل کچھ اور رہا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ میں ایسی خیر, یعنی ایسا تو نہیں تھا, عیب نہیں تھا ان کی زبان میں, لیکن اس اعلیٰ درجے کی بلاغت جو اس وقت فرعون کو سمجھانے کے لیے چاہیے تھی, اس اعلیٰ درجے کی بلاغت کس کے پاس تھی؟ ہارون. یہ یاد رکھو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھا, ایسا نہیں تھا وہ کہنا کچھ چاہتے ہو نکلتا کچھ. اللہ تعالیٰ انبیاء کو اس قسم کے عیب سے پاک رکھتے ہیں. ہاں اعلیٰ درجے کی بلاغت جو ایسے موقع پہ چاہیے کہ لوگوں کے دلوں کو گرما دے, وہ بلاغت کس میں تھی؟ ہارون علیہ السلام میں. تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, پتہ نہیں کیا کیا اڑے تڑے کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں آج کل. بچوں کو بولنا کیسے سیکھیں گے؟ اچھی ادبی کتابیں ان کو بچپن میں پڑھنے کے لیے دیا کریں. کارٹون کے سامنے لے جا کے بٹھا دیتے ہیں, وہ بولنے کا طریقہ بھول جاتے ہیں. تو ان کو کتابیں, جن بچوں نے بچپن میں یہ اچھے ناول پڑھے ہوتے ہیں نا, اچھے ذرا کوئی فحش بہودہ نہ ہو, ان کی اردو بڑی خاندانی ہوتی ہے, بہت اچھی زبان ہوتی ہے ان کو, اور یہ کتابیں بچپن میں نہ پڑھی ہوں تو ان کو بولنا نہیں آتا. تو میں دیکھتا ہوں نہ انگلش کے رہے نہ اردو کے رہے, عجیب سے بن گئے ہیں بالکل. جو بات سمجھانا چاہتے ہیں وہ زبان پہ لا ہی نہیں سکتے. تو خیر, تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرعون نے کیا کہا کہ میں فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب, اگر اللہ نے کسی کو منتخب کرنا تھا نبوت کے لیے اور ہدایت کے لیے تو اس غریب کو منتخب کیوں کیا؟ اس کے پاس تو نہ سونا ہے نہ چاندی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور میرے پاس مصر کی حکومت ہے, تجری من تحتی الانہار, کا میں بادشاہ ہوں. تو یہی اشکال فرعون کو بھی ہوا کہ یہ ملنا تھا تو میں کہیں مر گیا تھا ہے بھائی. اگر نبوت ملنی تھی, قیادت آنی تھی, تو میں اتنا زبردست, اور ملی کس کو؟ موسیٰ کو, جو معاذ اللہ غلام قوم میں پیدا ہوا. یعنی بنی اسرائیل تو غلام تھے نا, وہ قوم جو ہماری غلام ہے اس میں ایک شخص پیدا ہو رہا ہے اور ہم کو سمجھا رہا ہے. یہی اشکال فرعون کو بھی ہوا اور یہی مشرکین مکہ کو بھی. تو اللہ نے اس اشکال کا جواب جو دیا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ایکچولی یوں تھا کہ اصل میں وہ دیکھو نا, ٹیم بٹھاؤ فیصلہ کرو کہ دونوں فریقین کے دلائل سنتے ہیں, تو جو جس طرف کا پلڑا دلائل کی دنیا میں بھاری ہوا تو ہم نبوت ادھر ٹرانسفر کر دیں گے, یا دوبارہ اس پہ نظر ثانی کر لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ یا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم تمہیں دلائل سے جواب دیتے ہیں کہ ایکچولی ایسا نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہے ہو, اصل میں ان میں کچھ ایسی خصوصیات ہیں, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ ایسی نا 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 نا. اللہ نے فرمایا ہم یقسمون رحمت ربک, یہ نبوت جو ہے اس کے ٹھیکیدار تم ہو, تقسیم کر. اللہ کی رحمت جو نبوت کی شکل میں ہوتی ہے, یہ تم اتنے فنٹر کیوں بن رہے ہو ہے بھائی؟ تم تقسیم کرو گے, ہم تم سے پوچھ کے دیں گے یہ نبوت. ہماری مرضی جس کو چاہے دیں, وہ بادشاہ ہے. لا یسأل عما یفعل, جو کچھ کرے گا اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ کیوں. بھائی انسانوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیوں کیا, یہ کیوں. اب آج میں 2:30 بجے اگر بیان ختم نہ کروں, آپ پوچھیں گے پچھلے ہفتے آپ نے اعلان کیا تھا 2:30 بجے بیان ختم ہو جائے گا, کیوں ختم نہیں ہوا؟ تو انسانوں سے پوچھا جاتا ہے نا کیوں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اللہ فرماتے ہیں ہم یقسمون رحمت ربک, رب کی جو رحمت ہے نبوت والی, اس کی تقسیم کے ٹھیکیدار تم ہو. تم سے مشورہ لیں گے کہ کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی, ہماری مرضی جس کو دیں ہم. پھر اور اسی پر اللہ نے فرمایا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, ہم جو رزق, جو دولت, جو کم درجے کی نعمت ہے وہ تم سے پوچھ کے نہیں دیتے, اس میں تمہارا مشورہ
ایک آدمی تڑپتا رہتا ہے کہ ہائے میرے پاس پیسہ, ہائے میرے پاس پیسہ, اس نے وظیفے بھی پڑھ لیے, دعائیں بھی مانگ لی, محنت بھی کر لی, اس کے پاس نہیں آتا, اور دوسرا فری پھوکٹ میں ملک کا صدر بن جاتا ہے, او دولت لوٹتا, اور اگلے 5 سال کے لیے بھی دوبارہ آنے کا اس کا چانس بن جاتا ہے بھائی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دولت ہے, جو کم درجے کی نعمت ہے, جس کی اہمیت بھی زیادہ نہیں ہے, اس میں تمہارا مشورہ نہیں چلتا, وہ میں اپنی مرضی سے دیتا ہوں. تو نبوت تو بہت حساس معاملہ ہے, یہ تو کسی نااہل کو دے دی جائے یہ تو بہت ہی خطرناک ہوگا. اس میں تو انسان کی رائے کا دخل نہیں ہے, انسان تو ناقص ہے. تو یہ میں کیسے تمہارے مشورے سے اور تمہاری چاہتوں پہ تقسیم کروں؟ اس میں تو بہت سوچ سمجھ کے, بہت غور و فکر کے بعد اگر یہ انسانوں کو دی جاتی نا تو بہت سوچ سمجھ کے سلیکشن ہوتی, پھر بھی غلطی کا امکان تھا. اس لیے فرمایا ہم جس کو چاہتے ہیں, اللہ یستفی من عبادہ, جس کو چاہتا ہے اللہ اپنے بندوں میں اس کو سلیکٹ کر کے نبوت دے دیتا ہے اس کو. تو دیکھو اب جو مشرکین تھے, وہ جو جلنے والے تھے, وہ حسد میں جل جل کے دنیا سے چلے گئے کہ بھئی یہ یتیم, یہ مسکین, ہم مڈیرے. نتیجہ کیا نکلا ان باتوں کا؟ کیا اللہ نے ان کے مشورے پر عمل کر لیا؟ بولو بھائی, اللہ نے سوچ دیکھا کہ یہ بیچارے کیونکہ جل جل کے کڑ رہے, ان کو تکلیف سے بچانے کے لیے نبوت لے کے ان کو دے دو. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے متاثر, بھائی جس نے جلنا ہے جلے, جس نے ماننا ہے مانے. عبداللہ بن عباس, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے سگے چچا, اور عمر میں بھی زیادہ. عرب میں چچا کو باپ جیسا ہی سمجھا جاتا تھا, بڑا احترام تھا. ایمان لا رہے ہیں کس پر؟ اپنے بھتیجے پر. اگر حسد کا شکار ہو جاتے تو ایمان کی توفیق نہ ملتی. اور کیسا احترام شروع کر دیا. حضرت عباس سے کسی نے پوچھا انت اکبر من محمد صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال, اس طرح کے الفاظ ہیں کہ آپ بڑے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, ام ہوا اکبر من کا, یا محمد آپ سے بڑے ہیں. تو جواب تو یہ تھا کہ میں بڑا ہوں. مقصد پوچھنے والے کا یہ تھا کہ عمر میں بھائی میں بڑا ہوں, لیکن یہ جواب نہیں دیا. فرمایا ہوا اکبر منی وانا اسن منہ, بڑے تو وہی ہیں, عمر میری زیادہ ہے. نہیں آ رہی بات. کہنے لگے بڑے تو کون ہیں, بھتیجا ہی بڑا ہے مجھ سے, عمر میری. حالانکہ پوچھنے والے کا مقصد یہی تھا کہ بڑے سے مراد یعنی عمر میں کون بڑا ہے, لیکن انہوں نے کہا میں یہ کیوں کہوں کہ میں بڑا ہوں. یہ بے ادبی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت, بولو بھائی, نہیں. جہاں نبی کی سیرت کا معاملہ آتا ہے توہین کا, ایک بات کان کھول کے سن لو. دیکھو علماء کی ذمہ داری ہے کہ قوم کو اعتدال کی راہ پہ لائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہمارے ایمان کا حصہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ کوئی ادنا سی توہین بھی ہم برداشت نہیں کرتے. لیکن سبقت لسانی زبان کی خطاؤں کو, اور ایک انسان کی کوئی اردو صاف نہیں ہے, اس بیچارے کے ہمیں پتہ ہے کہ وہ نبی سے محبت کرنے والا ہے, اس کی زبان سے کبھی ایسا لفظ نکل جائے جو اس کے حقیقی معنی مراد نہ ہو, اس پہ فوراً توہین رسالت کے فتوے. اب اتنا حساس معاملہ بنا دیا ہے بعض جذباتی لوگوں نے اس مسئلے کو کہ کوئی ٹی وی میں بیٹھ کے بیان دے رہا ہے, بیچارے سے کوئی تھوڑا سا لفظ ایسا نکل گیا. جو اردو ہر ایک کی ایسی نہیں ہے آج کل, نہ ہر آدمی کو کلام پر قدرت ہے, اور بعض دفعہ قدرت ہونے کے باوجود انسان کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے, فوراً توپوں کا رخ اس کی طرف. ابھی کل میں ایک پروگرام, وہ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ لائیو شو میں ایک دم وہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب جذباتی ہو کے چلے گئے. ٹھیک ہے, وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے, مجھے کسی کی ذات یا شخصیت سے وہ نہیں. لیکن جو ایک وہ پھر میں نے بھی دیکھا, جب وہ خبریں پھیلتی ہے تو ہم نے بھی یوٹیوب پہ دیکھا, وہ جو اتنا سینسٹیو بنا لیا اس مسئلے کو. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, سننے والے بھی, اور جن پر بھی تہمتیں لگائی جا رہی ہیں, ان میں کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ نہیں ہے, سب عاشق ہیں. صرف زبان کی غلطیوں کو, تھوڑا سا تعبیر کی غلطیوں کو ایسا پکڑا جا رہا ہے اور اسے توہین رسالت کا مسئلہ بنا کر امت میں تفرقہ
اور جذباتیت کو پھیلایا جا رہا ہے. اس سے غیر مسلم ہنسے گا, بولے گی یہ ایسی ایسی. ڈاکٹر ذاکر نائک بیچارے کے پیچھے پڑ گئے ہاتھ دھو کے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے شاید کہیں بیان میں کہیں مردہ کا لفظ نبی کے لیے استعمال کر لیا, جو کہ نامناسب لفظ ہے, بالکل جائز نہیں ہے. اب وہ ایک اہل حدیث عالم صفائی بیان کر رہے ہیں کہ بھائی وہ اس کو اردو اتنی اچھی نہیں ہے اس کی. ہمیں پتہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ نہیں ہیں. اگر نبی سے نفرت کرتے تو اسلام کی اتنی تبلیغ کیوں کر رہے ہوتے؟ وہ بیچاروں کو اردو صحیح, میں بھی ان سے ملا ہوں نا, اردو میں تھوڑی کمزوری ہے ان کے. وہ بمبئی والی اردو نا, وہ ابھی وہ بمبئی کے لوگ جیسے اردو بولتے ہیں نا, بولے تو اس طرح ٹائپ کیا, وہ بولتے ہیں نا بمبئی والے, چھوڑو بھی کیسے بولتے ہیں, ابھی یہ مسئلہ چل رہا ہے. تو وہ نہیں, ان کی زندگی انگریزی بولتے ہوئے گزری ہے. تو ایک لفظ ان کی زبان سے ایسا نکل گیا, اب پوری دنیا نے توپوں کا رخ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. اتنا زیادہ جذباتی ہونے کی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے, بلکہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ ایسی غلطیاں ہوئی ہیں صحابہ سے بھی اور ان کو معاف کیا گیا ہے, کیونکہ ان کی نیت توہین کی نہیں تھی. دیکھو نبی سے بڑی توہین تو اللہ کی توہین ہے نا. کوئی اللہ کی توہین کرتا ہے, یہ کتنی بڑی توہین ہے. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ جب کوئی بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں. اس کو ایک مثال سے آپ نے سمجھایا کہ ایک بندہ ہے جو بیابان زمین میں, اس کی سواری اس کا سامان سب گم ہو گیا. اب وہ موت کے انتظار میں لیٹ گیا, آنکھ لگ گئی کہ بھائی اس صحرا میں تو کچھ بھی نہیں ملے گا اور تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا. آنکھ کھلتی ہے تو اس کے فوراً سواری اس کے سامنے, پانی سب کچھ. خوشی سے وہ اتنا خوش ہوتا ہے, کہتے ہیں اللہم انت عبدی وانا ربک, اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. خوشی بہت زیادہ ہے. بولنا یہ چاہ رہا تھا کہ میں تیرا بندہ تو میرا رب, نکلا کیا اس کے منہ سے؟ شکر ہے اس وقت ویڈیو کیمرے ایجاد نہیں ہوئے تھے اور یوٹیوب, ورنہ اس کی ویڈیو بنا کے لوگ ڈال دیتے اور اس پہ کفر کے فتوے کہ اس نے اللہ کی توہین کی. بھائی انسان ہے یار, کتنا بڑا بظاہر کفر ہے یہ. اللہ کو اپنا بندہ کہہ دینا, اس سے بڑا کوئی جرم دنیا میں ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمیں پتا ہے کہ اس کی نیت یہ نہیں تھی. انسان ہے, کبھی کچھ کہنا چاہتا ہے نکلتا کچھ ہے منہ سے. یہ تو آپ دن رات ہم دیکھتے ہیں. بعض دفعہ بولتا کچھ ہے, سنائی کچھ دیتا ہے. اس پہ بھی تھوڑے سے چٹکلے سنا دوں آپ کو. ہمارے ایک رشتے دار تھے, وہ بہت اونچا سنتے تھے, ابھی بھی ہیں, اور اب تو بہت ہی اونچا سنتے ہیں. تو وہ اسپیکر لے کے ان کے کان میں بات کرنی پڑتی ہے, مائک لے کے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں, ایک دن پوچھنے لگے کہ بھائی, ان سے ہماری دادی نے پوچھا کہ اکرم کہاں. اکرم ہمارے کوئی رشتے دار تھے, اکرم. انہوں نے کہا الماری میں رکھا ہوا ہے. وہ خاتون تھیں جو اونچا سنتی ہے نا, خاتون ہے, بہت بوڑھی ہو گئی, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. پوچھا گیا کہ اکرم کہاں ہے, تو کہنے لگی الماری میں رکھا ہوا ہے. پتہ چلا یہ سمجھ رہی ہیں بکرم کہاں ہے. کسی نے پوچھا مسعود کہاں, کہنے چولہے پہ رکھا. مسعود کہاں؟ چولہے. بھائی مسعود چولہے پہ کیسے؟ کہنے میں سمجھی دودھ کہاں. وہ کیا سمجھی کہ کسی نے پوچھا کہ وہ جو حاجی نواب صاحب کی سنا ہے گاڑی جل گئی, کہہ رہی انا للہ, ان کا چہرہ تو بڑا نورانی تھا. گاڑی کا چہرے سے, اچھا میں سمجھی داڑھی جل گئی ان کی. تو جیسے انسان غلط سنتا ہے بعض دفعہ غلط. اب دیکھو چولہے پہ کس کو رکھ دیا لے جا کے, کس کو الماری میں گھسیڑ دیا, اور کس کے چہرے کو کیا بنا دیا. تو یہ ہماری جو حواس ہے نا, یہ انسان کے حواس ہیں, اس میں بہت غلطیاں ہوں گی, بہت کچھ الٹا پلٹا ہوگا, بہت کچھ غلط ہوگا. تو اللہ نے کہا سوری کر لو, معذرت کر لو. لیکن یہ سوری کی بھی قبول نہیں کرتے. تو یہی مسئلہ ہے کہ جب وہ اللہ کے بارے میں کہہ رہے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب, آپ نے فرمایا اخطا من شدت الفرح, اتنا خوش ہو گیا تھا کہ بیچارے کی زبان سے غلط الفاظ نکل گئے. پھر آگے حدیث میں یہ بھی نہیں ہے کہ کریکشن کی یا نہیں کی, بس ہو گیا تو ہو گیا. مطلب یہ کہ اللہ کو تو پتا ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک بیچارے نے اگر یہ کہہ دیا مردہ کا لفظ, جو غلط ہے, نہیں کہنا چاہیے,
لیکن ہمیں پتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتکب، اس کو اتنا سینسٹیو مسئلہ بنا لیا کہ بھائی ہم تو پروگرام بھی نہیں کرتے اور یہ اور وہ، اس پہ نعرے بھی لگ رہے ہیں. تو یہ مسئلہ ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے کہ ممکن ہے آپ نے عشق رسول میں ہی یہ کیا ہو، کسی کی نیتوں پہ ہم شبہ نہیں کرتے، مگر بہرحال یہ علمی لحاظ سے اور سنجیدہ لوگوں سے اگر آپ رائے لیں گے تو کوئی بھی اس طرز عمل کو پسند نہیں کرے گا. اور میں اس پہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہماری قوم کا ایک مزاج ہے، یہ صرف ایک پروگرام کی بات نہیں ہے. یہ ہماری قوم میں ایسی چیزیں، جنید جمشید کا حشر نشر کر دیا تھا پہلے، وہ بیچارے سے ایک ویڈیو، اور اس میں کوئی گستاخی بھی نہیں تھی. اچھا بہت سی چیزیں تو گستاخی ہوتی بھی نہیں ہے، پھر بھی ان کو پکڑ کے بیٹھ جاتے. اب اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ دے کہ آپ پر موت واقع ہوئی ہے تو یہ گستاخی نہیں ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے. انکا میتن، فرمایا کہ اے نبی آپ پر بھی موت، آپ بھی میت ہونے والے ہو، موت واقع ہونے والی ہو. انہم میتون، قرآن کہہ رہا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سب سے پہلا خطبہ دیا، آپ یہ کہہ سکتے تو قرآن تو کہہ سکتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے. حضرت ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب پہلا خطبہ دیا ہے، صحابہ بہت پریشان تھے کہ بھئی نبی پر موت واقع ہو گئی، نبی دنیا سے چلے گئے، تو ہم کیسے، یعنی وہ تو بہت سے لوگ ارتداد کی طرف جا رہے تھے. حضرت عمر نے اعلان کیا جو یہ کہے گا کہ نبی کی موت واقع ہوئی ہے گردن اڑا دوں گا میں اس کی. یعنی وہ کہہ رہے تھے یہ ہو ہی نہیں سکتا، ابھی تو مشن کی تکمیل ہی نہیں ہوئی، ابھی تو اسلام پوری دنیا میں نافذ ہوگا پھر نبی دنیا سے جائیں گے. حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا، یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، تحقیق محمد پر موت واقع ہو چکی ہے. ماتا، موت قد لگایا کہ یقیناً ہو چکا ہے یہ کام، تمہارے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوگا. اور من کان منکم یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت، جو تم میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ زندہ ہے اور اس پر کبھی موت واقع نہیں ہوگی. کیا مطلب؟ خود قرآن نے بھی کہا نا، غزوہ احد میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے، یہ افواہ تھی. تو اللہ جب نبی کی زندگی کی اطلاع ملی ہے، حوصلے بحال ہوئے، تو اللہ نے صحابہ کو تنبیہ کی کہ بالفرض اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو بھی چکے ہوتے تو حوصلہ ہارنے کی کیا ضرورت ہے. جو مشن نبی لے کر آئے ہیں وہ مشن تو قیامت تک چلتا رہے گا. تو قرآن میں آیتیں نازل ہوئی، وما محمد الا رسول، فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی انبیاء دنیا سے جا چکے ہیں. افا ام ماتا، اگر محمد پر موت واقع ہو گئی، او قتلا، یا میدان جنگ میں قتل کر دیے گئے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم دین سے واپس پھر جاؤ گے؟ کیا مطلب؟ اگر یہ کام بالفرض ہو بھی گیا، آپ خود سے آپ پر موت واقع ہو جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے، تو تم نے دین سے واپس. تو بھائی اسلام کے صاف ستھرے عقائد ہیں، اس کو زیادہ پیچیدہ مت بنو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اعلیٰ درجے کی برزخی حیات ملی ہے، اور اس حیات کا تعلق آپ کے جسد اطہر سے ہے، اس لحاظ سے آپ کو زندہ بھی کہا جاتا ہے. لیکن وہ زندگی دنیاوی نہیں ہے بلکہ وہ برزخی ہے، اور اس کا اس قبر مبارک سے تعلق بھی ہے اور جسد اطہر سے بھی تعلق ہے. کیسا تعلق ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ہم بولو بھائی نہیں جانتے، کیونکہ اللہ نے شہداء کو حیات دی، حالانکہ وہ بھی موت کا شکار ہوتے ہیں، ان کی بیویاں عدت گزارتی ہیں، ان کی وراثت تقسیم ہوتی ہے. تو ہمارے نبی کی بیویوں نے بھی عدت گزاری، ان پر نکاح حرام تھا کیونکہ یہ نبی کے تقدس کے خلاف ہے کہ آپ کی بیویوں سے کوئی نکاح کرے، کیونکہ اللہ نے سب کی مائیں بنا دیا ان کو. باقی عدت انہوں نے گزاری ہے، وراثت تقسیم نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہم پیغمبروں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. یہ نہیں فرمایا کہ ہم تو مرتے ہی نہیں ہیں تو لہذا ہماری وراثت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ. فرمایا نحن معشر الانبیاء، ہم جو پیغمبروں کی جماعت ہے نا، یہ وراثت تقسیم نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ بھئی پیغمبر صرف علم کی وراثت ہے پیغمبروں کی، تاکہ ان کے مال پہ لوگوں کی نظر نہ ہو. تو اس لیے یہ جو چیزیں ہمارے ہاں معاشرے میں جذبہ، عمل کے لحاظ سے مسلمان زیرو ہوتا جا رہا ہے. شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے
کتنا پیارا شعر کہا شاعر نے کہ ایمان کی شرط کیا ہے کہ مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہو. آگے پیار کی ڈیفینیشن جو شاعر نے کی ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ یہ نہیں کہ پروگراموں کا بائیکاٹ کرو. ٹھیک ہے, اگر کوئی واقعی گستاخی کرتا ہے تو بائیکاٹ بھی کرنا چاہیے. اس اہل حدیث عالم کا بیچارے کا میں کبھی کبھار, ابھی تو میں نہیں دیکھتا تھا, 1-2 دن سے میں نے دیکھنا شروع کیا, تو وہ ہر آدمی, کبھی کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کے پیچھے پڑا ہوا ہے, کبھی میں نہیں جانتا ہوں اہل حدیث عالم کو, کہیں ممکن ہے انہوں نے بھی کچھ کوتاہیاں کی ہوں یا نہیں کی ہوں, مجھے نہیں پتا, لیکن میں 1-2 پروگرام میں نے دیکھے تو مجھے اندازہ ہوا کہ معاملہ کس گڑبڑ ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, معاملہ کیا چل رہا ہے, خام خامے پیچھے پڑ گئے ہو ایک ایسی چیز کے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو یہ جو علماء کی ٹاک شاک ہوتی ہے نا, اس پہ بھی میں ایک بات آپ سے کروں گا کہ یہ جو چل رہا ہے نا, میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا. اس سے فرقواریت پھیلے گی. اگر یہ ٹاک رکھنی بھی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اور اس میں بات چیت کا اسٹائل کیا ہونا چاہیے, وہ میں تھوڑا سا بھی بات کروں گا. تو وہ کیا کہہ رہا تھا میں, ارے بھائی جو ابھی بات چلی, ہاں, شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے. پیار لیکن پیروی ہے, پیروی دشوار ہے. نبی کے نام پہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, اطاعت کرنے کے لیے تیار. ان سے بولو بہنوں کی وراثت دے دو نا, نبی پر جو قرآن نازل ہوا اس میں ہے نا اللہ نے بہن کی وراثت مت کھاؤ, دو نا. عاشروہن بالمعروف, گھر میں جب آؤ تو تمیز سے بات کرو نا بیوی بچوں سے. قرآن کہہ رہے ہیں ان سے کس طرح سے پیش آؤ بھائی. عاشروہن بالمعروف, اللہ کہہ رہے ہیں نا عمدہ طریقے سے گھر والوں کے ساتھ پیش آؤ, تمیز سے بات نہیں ہو رہی. اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے, نماز قائم کرو. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ بہت سے عاشق رسولوں کے چہروں پہ داڑیاں. ارے بھائی یہ کیسی بات ہے یار, اتنی محبت ہے تو نبی کا چہرہ کیوں نہیں بنا لیتے, اختیار کر لیتے. تو یہ کیسی محبت ہے بھائی, جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اسی جیسا حلیہ. اب میں نے یہ جو کپڑے پہننا, میں تو ہمیشہ سے 25 سال سے سفید ہی کپڑے پہن رہا ہوں بغیر کف کے, عادت پڑی ہوئی ہے. تو جو تھوڑا سا مجھ سے عقیدت رکھتے ہیں ان لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں ہم نے بھی یہ شروع کر دیے, اب مفتی صاحب آپ نے کرتے شروع کر دیے, ہمیں اس کی عادت پڑی تھی. میں نے جب دیکھا نا لوگ اس سفید لباس کو اور اس کو فرض سمجھنا شروع کر دیا ہے, تو پھر ہم نے بھی تھوڑا سا اسٹائل چینج کیا کہ یہ فرض واجب بولو بھائی نہیں, جو چاہے پہنو. لباس میں کوئی ایک یونیفارم نہیں بنا لیا کرو کہ یہ فلاں فرقہ طارقیہ ہے, اس کی یہ ٹوپی, یہ پگڑی, یہ اسٹائل. محلے میں کوئی دیکھ کے انگلی اٹھائے کہ یہ فرقہ طارقیہ کا فرق جا رہا ہے, یہ انڈا موڑیا. یہ جو دھڑے بندی ہے نا لباس میں, یہ شریعت میں پسند. ایک جیسے لباس, ایک جیسی ٹوپیاں, یہ شریعت میں پسندیدہ کام. صحابہ مختلف رنگوں کے کپڑے پہنتے تھے, جس کو جو پگڑی مل گئی باندھ لی, نہ ہری نہ سفید نہ وائٹ, جو مل گیا باندھ لی. تو ہاں اپنے ملک کا لباس ہے, کوئی مسلمانوں کا خصوصی کلچر ہے, وہ ٹھیک ہے. جیسے عرب لوگ جبہ پہنتے ہیں, ہمارے یہاں شلوار قمیض ہے, یہاں تک تو ٹھیک ہے. باقی اس میں ایک جیسے کرتے, ایک جیسے پجامے ٹھیک ہے, اور بالکل ایک سارا اسٹائل. اور یہ ہوتا ہے کہ آپ لباس کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں فلاں فرقے کا آدمی جا رہا ہے. ہم نے علماء سے سنا ہے کہ مسلمانوں میں گھل مل کے رہو, آپ کی کوئی الگ سے شناخت نہیں ہونی چاہیے. آپ یہی ہو کہ جیسے سب مسلمان ہیں میں بھی, لیکن آپ دیکھیں بعض لوگ کے لباس سے پتہ چل جاتا ہے فلاں فرقے کا آدمی ہے یہ, تو یہ غلط ہے. البتہ کبھی کوئی کسی سے عشق اور محبت میں اس جیسے لباس پہن لے, محبت میں کوئی اکا دکا ہو تو ٹھیک ہے. ایسا عشق تو کم ہی لوگوں کو ہوتا ہے نا, ہو گیا تو پہن لیا تو چلتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے جس حلیے کو اختیار کرنے کو ضروری قرار دیا وہ حلیہ تو بہرحال اختیار کیا جائے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو لباس میں دھڑے بندی نہیں ہے, یہی وجہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس پہنتے تھے ہم وہ نہیں پہنتے, کیونکہ آپ نے جو لباس پہنا ہے نا لنگی, وہ عرب کا کلچر تھا. ہمارا کلچر اس سے چینج ہے, گوروں کا کلچر اس سے چینج ہے. تو شریعت نے کسی کے کلچر کو خامخواہ میں چھیڑنے کی کوشش نہیں کی ہے. ہر قوم کا اپنا کلچر ہوتا ہے, اسی حساب سے وہ لباس پہنتی ہے. گوروں کو آپ کرتے شلوار پہنا دیں, وہ کینیڈا کی سردی میں وہ جم جائیں گے. حقیقت ہے یہ. وہ جو کرتے پجامے ہیں نا, تو وہ پجامہ ہی بن جائیں گے تھوڑے دن میں, سردی سے ہلے گا ہی نہیں کوئی اس میں. تو ہر قوم اپنا ایک لباس پہنتی ہے, بس اس میں چند شرطیں شریعت نے لگائی ہیں, وہ بھی کیونکہ
موضوع نہیں ہے تو میں ابھی اس طرف نہیں جا رہا. تو اتنا زیادہ جب نہیں اس میں دھڑے بندی والا معاملہ ہونا چاہیے. خیر, لیکن داڑھی رکھنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار دیا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو اگر نبی سے عشق ہے, داڑھی نہیں ہے اور اعمال میں گڑبڑ ہے, تو یہ پھر مسئلہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. ہم میں کتنے لوگ ہیں جو رکھتے ہیں, اس معاملے میں ڈھیلے ہیں, سنتوں میں پیچھے, اور ذرا سا کسی کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی. اسی طرح یاد رکھو, یہ جو یزید کے رضی اللہ عنہ والا مسئلہ ہے, میں یزید کو رضی اللہ عنہ کہنے کا قائل نہیں ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو رضی اللہ عنہ کہا, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. نہیں کہنا چاہیے تھا ایک ایسے متنازع شخص کو جس کے دور میں حضرت حسین کا قتل ہوا ہے. تو لیکن یہ ایک تاریخی واقعہ ہے, اس میں اگر ڈاکٹر ذاکر نائک سے غلطی ہوئی ہے تو ممبر پہ ان کا نام لے کے کیچڑ اچھالنے کے بجائے ان کی خدمات, جو دوسری خدمات ہیں, ان کو سراہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے بھائی کسی طریقے سے ملاقات ہو تو انسان ان تک اپنا پیغام پہنچا دے کہ حضرت آپ کی جو تحقیق ہے یزید کے بارے میں, ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں, ہم اس سے متفق نہیں ہیں, اور یہ بڑا حساس موضوع ہے, مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. آپ لعنت اللہ نہ بھی کہیں تو کم از کم رضی اللہ عنہ نہ کہیں, یا اس ٹاپک کو چھیڑیں ہی نہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک ایسے آدمی ہیں کہ ان سے کوئی تمیز سے بات کرے مدلل تو وہ اپنی پچھلی بات سے فوراً رجوع کر لیتے ہیں. وہ یہ میں نہیں کہہ رہا, بلکہ میں نے جن علماء کی بھی ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ حق پرست آدمی ہے, غلطی کرتے ہیں مگر رجوع کرنے میں پسو پیش بولو بھائی نہیں کرتے. تو جب آپ کو پتا ہے کہ ایک آدمی حق پرست ہے, دین کی تبلیغ کر رہا ہے, دین کی دعوت کا کام کر رہا ہے, اگر اس سے غلطی ہوئی ہے, کیونکہ یہ تاریخی واقعہ ہے, انہوں نے جو کتابیں پڑھی ہیں ممکن ہے وہ پوری نہ ہوں, اس لیے رضی اللہ عنہ کہہ دیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حسین کے قاتل کو کیسے رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں؟ بھائی وہ قاتل مانتے ہی نہیں. وہ الگ بات ہے کہ تھا یا نہیں, میں تو مانتا ہوں اس درجے میں نہیں کہ ڈائریکٹ قتل کیا, اس درجے میں کہ یزید کے دور حکومت میں قتل ہوا ہے اور یزید نے قاتلوں کو سزا نہیں دی, یہ بہت بڑا جرم ہے. تو لیکن یہ تاریخی واقعہ ہے, اس میں کسی کی تحقیق دوسرے کی تحقیق سے بولو بھائی. اگر ڈاکٹر ذاکر نائک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے معاذ اللہ نفرت کا اظہار کرے, یا یہ کہیں کہ ان کا قتل معاذ اللہ صحیح ہوا ہے, پھر ڈاکٹر ذاکر نائک قابل ملامت ہوگا اور یہ غلطی قابل معافی نہیں ہوگی. یزید کا مسئلہ ایک تاریخی واقعہ ہے جس میں دلائل اسی طرف ہیں کہ یزید مجرم تھا, مگر اس کا جرم یہ کسی پر مشتبہ ہو سکتا ہے. اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے تو آپ بیٹھ کے تمیز سے اس سے بات کر سکتے ہیں. ہمارے معاشرے میں تمیز سے بات کرنے کا رواج, کوئی ممبر پہ ایک بات کرے گا اور تھاڑ توپے لے کے اس کے خلاف, غیر مسلم ہنسیں گے کہ یار تمہارے آپس میں ہی یہ اختلافات ہیں اور تم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے تو ہمیں کہاں سے معاف کرو گے. تو اس لیے ٹیلی ویژن پر میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو بھی چاہیے کہ اس قسم کے ایشوز کو بولو بھائی نہ اٹھائیں, ورنہ یہ امت پہلے ہی تقسیم در تقسیم ہوئی ہوئی ہے. اور دھڑوں میں کہا یہ جاتا ہے کہ بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں اپنی ریٹنگ کو بڑھانے کے لیے. یوٹیوب ایک ایسی چیز ہے, کچھ بھی الٹا پلٹا کر دو ایک دم اس کے ویور بڑھنا. مثال کے طور پر میں آج بیان کر دوں کہ اسلام میں 4 شادیاں صحیح نہیں ہیں, ایک مثال دوں تو میرا یہ کلپ اتنا چلے گا نا, ٹرینڈنگ میں سب سے اوپر آ جائے گا یہ کہ یار مفتی صاحب نے بولا کہ اسلام میں 4 نہیں ہے. کوئی اور بولے تو لوگ کہیں گے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, دیکھیں تو کیا بولا ہے, حالانکہ اس میں بیان یہ ہو کہ 4 ہی ہیں, یعنی لیبل ایسا لگا دیں آپ. تو یوٹیوب تو ایسی چیز ہے کہ کچھ بھی بیٹھ کے الٹا پلٹا کوئی نئی چیز لے کر آؤ, لوگ جیسے ہم نے بھی دیکھ لیا نا کہ بھائی لائیو شو ختم کیا بات ہوئی, تو ہم نے بھی فوراً جا کے دیکھا کیا ہوا ہے. تو اس لیے یہ جو طریقہ ہونا چاہیے نا آپس میں بحث کا, وہ طریقہ یہ ہونا چاہیے. اول تو یہ اس طرح سے فروعی مسائل ٹیلی ویژن پہ لا کے ان سے بحث کرنا یہ مناسب نہیں ہے. عوام کی مینٹل اپروچ اتنی نہیں ہوتی کہ ہر آدمی کی بات سمجھ میں آئے, اس کے ادھوری باتیں ہوتی ہیں, کوئی کیا کوئی تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں. یہ مدارس میں علماء کی حد تک رہنا چاہیے. آپ کو جس عالم پر اعتماد ہے آپ اس کی رائے کو فالو کریں, اور اگر بات کرنی ہی ہے تو جو فروعی مسائل ہیں اس میں آپ اپنی رائے دیں, اور مجتہد فی مسائل میں دوسرے کی رائے کا, جیسے رفع الیدین کا مسئلہ ہے, آپ بتائیں میری رائے میں رفع الیدین ہے, لیکن امت کا ایک طبقہ یہ ہے جو نہیں کرنے کا بھی قائل, اور ان کے دلائل یہ ہیں. نہیں آ رہی بات؟
بھائی یہ دلائل، جیسے بدایت المجتہد ایک کتاب ہے فقہ کی بڑی زبردست، مدینہ یونیورسٹی میں بھی پڑھائی جاتی ہے اور بھی بعض مدارس میں. وہ کتاب میں چاروں فقہا، چاروں ائمہ کے مذہب کے دلائل لکھے ہوتے ہیں، اور دلائل کے بعد تبصرہ نہیں ہوتا، کبھی کبھار اپنا تبصرہ کرتے ہیں. وہ دلائل ہوتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی یہ دلیل، اور امام شافعی نے اس سے استدلال کیا، امام مالک کا استدلال اس سے ہے، اور امام احمد بن حنبل کا استدلال اس سے. اس سے چاروں ائمہ سے، چاروں فقہا سے عقیدت بڑھتی ہے کہ بھائی ہر شخص نے قرآن حدیث ہی سے استدلال کیا ہے، لیکن رائے اور سوچ میں اختلاف پیدا ہو. ہر ایک کا اپنا سوچنے کا اسٹائل دوسرے سے کیا ہوتا ہے؟ مختلف. آج کل جو طریقہ چل رہا ہے وہ یہ کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، اور یہ قرآن و حدیث کا منکر بیٹھا ہوا ہے، یہ مانتی اندھا مقلد ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتا، اور دوسرا دوسرے پر الزام لگا رہا ہوتا ہے کہ یہ جاہل محقق ہے، حالانکہ دونوں مسئلے قرآن و سنت سے. اب یہ جو خواتین کا اعتکاف والا مسئلہ یہ بھی آج کل بڑا چل رہا ہے. قرآن میں یہی ہے انتم عاکفون فی المساجد، کہ اعتکاف کہاں ہوتا ہے؟ بولو بھائی، مسجد میں. تو اصل یہی ہے کہ اعتکاف چاہے مرد ہو یا عورت مسجد ہی میں ہے. باقی فقہائے حنفیہ میں نے جو عورت کو گھر میں اعتکاف کا حکم دیا اس کی بھی وہ بھی کالعدم نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر نبی ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھتے تو مسجد میں آنے سے روک دیتے، فتنہ ہوتا. بعض لوگ کہتے ہیں نبی نے روکا تو نہیں نا، یہ تو حضرت عائشہ کا خیال ہے. تو مقصد یہی تھا کہ زندہ ہوتے تو کر دیتے، یعنی مطلب یہ کہ نبی کی منشا یہی ہے کہ اب نہ آنے دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خواتین ان احکام کی رعایت نہیں کریں گی جس کی رعایت نبی کے دور میں ہوا کرتی تھی. ایک حکم تو زندہ ہوگا اور شریعت کے درجنوں احکام کی دھجیاں اجڑیں گی. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ کننا متلفعات بمروطہن، خواتین ایسے لپٹ کے آیا کرتی تھی اور ایسے اندھیرے میں آیا کرتی تھی، لا یعرفن من الغلس، اندھیرے کی وجہ سے کوئی ان خواتین کو پہچان. آج جو خواتین آتی ہیں ان کو سب پہچانتے ہیں، کس کی بچی آ رہی ہے، کس کی بہن آ رہی ہے، کس کی مامی ہے، کس کی چاچی ہے، سب پتہ ہوتا ہے کون. اور برقعے دیکھو ان کے، ایسی چھمک چھلو بن کے آتی ہیں. تو وہ نماز کے بارے میں کہہ رہی ہیں 10 دن ان خواتین کو اگر مسجد میں لا کے بٹھائیں گے تو فتنہ ہوگا، اور یہ فتنہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کہ کہاں ہے قرآن و حدیث میں کہ فتنہ ہوگا، بھائی قرآن و حدیث میں نہیں، یہ مشاہدے سے ہے. تو میں اہل حدیث علماء کا بہت زیادہ احترام کے باوجود ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ کیا آپ کی مسجدوں میں خواتین کے مسجد میں بیٹھنے میں فتنہ نہیں ہوتا؟ آپ خود اپنے مسجدوں کی تحقیق کریں. 10 دن کے لیے جب خواتین مسجد میں آگے بیٹھتی ہیں کتنے واقعات ہیں فتنے کے، آنکھ مٹکے کے، معتکفین اور وہاں معتکفات کے آنکھ مٹکے چل رہے ہوتے ہیں. یہ مشاہدہ ہے، بہت مشکل ہے اس زمانے میں روکنا. پھر بھی میں کہتا ہوں کہ چونکہ منسوس ہے، لہٰذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم قرآن کی اسی آیت پر ہی عمل کریں گے تو ہم اس کو بھی غلط بولو بھائی نہیں کہہ سکتے. لیکن فقہائے حنفیہ پر بھی آپ طنز نہ کریں، ان کا مقصد پیٹ کی پوجا نہیں ہے یا محض چودراہٹ نہیں ہے. انہوں نے اس فتنے کو دیکھ کر عافیت اسی میں محسوس کی کہ عورت کو کہاں رکھ دیا جائے؟ گھر میں. اب گھر میں رہے گی تو اعتکاف کی فضیلت سے محروم ہو جائے گی، تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اپنے گھر میں ایک جگہ کو مسجد بناؤ، یہ تو صحیح حدیث ہے. تو چونکہ اس پر مسجد کا اطلاق کیا گیا تو بھائی جب یہاں بیچاریوں پر پابندی لگ گئی تو وہ آخری عشرے میں بالکل محروم ہو جائیں. اس سے بہتر نہیں ہے کہ اعتکاف کا جو بنیادی مقصد ہے کہ آپ یکسوئی کے ساتھ ایک جگہ اپنے آپ کو باؤنڈ کر کے اللہ کی عبادت کریں، تو وہ گھر میں اپنے آپ کو ایک جگہ بولو بھائی باؤنڈ کر لیں. تو دونوں کی رائے صحیح ہے، کسی ایک پر بھی آپ طنز، کسی نے ایک انداز سے سوچا ہے، کسی نے بولو بھائی دوسرے اسٹائل سے سوچا ہے. تو ہر آدمی کا تو اس میں، لیکن ٹی وی میں کیا ہوگا، ایسے توپیں چل رہی ہوں گی نا، یہ غلط ہے، دوسرا کہہ رہا ہوگا یہ غلط ہے. یہ فقہائے کرام کا طریقہ، یہ مسئلہ ہمیشہ سے کتابوں میں لکھا آ رہا ہے. فقہاء اس کو بڑے اعتدال سے بیان کرتے ہیں، کسی کی رائے اس طرف جا رہی ہے اور کسی کی رائے اس طرف. اسی طرح کوئی مسجد ایسی ہو جہاں مرد آتے ہی نہ ہو. بعض ایسی جیسے گھروں میں مدرسے میں ایک بنات کے مدرسے میں ایک الگ سے مسجد ہے، تو وہاں عورت کا مسجد میں بیٹھنے میں کوئی فتنہ نہیں ہے کیونکہ وہاں سب خواتین ہیں. تو وہاں پھر گھر میں نہیں بٹھایا جائے گا، کیونکہ اصل کیا ہے، اعتکاف کہاں ہوتا ہے؟ مسجد ہی میں ہوتا ہے. تو اس میں اہل حدیث کی رائے کو 100% غلط کہنا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اعتکاف کا جو اصل محل اللہ نے بتایا ہے وہ مسجد ہی بتایا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے.
تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب ٹاک شوک اس طرح کی ہوتی ہے نا, تو اس میں اعتدال والی راہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے, کوئی بھی فریق عام طور پر اعتدال کا شکار نہیں ہوتا. اس سے امت میں منافرت پھیلتی ہے, علماء سے بھی لوگ بدگمان ہوتے ہیں. بات میں مکمل کر دوں جلدی سے جو ٹاپک لے کے چلا تھا, کہ بھائی سکون کس میں ہے, اپنی خواہشات کو کس کے حوالے کر دو, اللہ کے. جس حال میں رکھے اس حال میں کیا رہو گے بھائی, خوش رہو گے. تو اس سے اگر ٹینشن بھی ہوگی تو پھر بھی دل میں ایک عجیب سا اطمینان ہوگا. ڈپریشن کے مریض عام طور پر انسان پھر ایسی صورت میں نہیں بنتا. تو اللہ نے روزے فرض کیے تاکہ اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہت پر قربان. ابھی دل چاہ رہا ہے نا پانی پینے کا, نہیں پی رہے پانی. اس دفعہ کے روزے بڑے ٹف چل رہے ہیں, بہت دل چاہ رہا ہے پانی پینے کا لیکن نہیں پی پا رہے. پریشانی تو یعنی پیاس تو لگ رہی ہے, لیکن یہ تو نہیں کہ ڈپریشن کے مریض بن گئے. بھائی اللہ نے کہا یار, اللہ ثواب دے گا اس پہ, ہم اسی پہ راضی ہیں. تو اللہ نے کسی کو پیسہ زیادہ دے دیا, اس پہ خوش ہو جاؤ بھائی, دے دیا مجھے نہیں دیا میں کیا کروں بھائی, ٹھیک ہے نا. تو بس اللہ جس کو دینا چاہے. تو حسد میں جل جل کے مرنے سے بہتر ہے حالات کے ساتھ انسان کمپرومائز کر لے. اب حضرت عباس نے کہا میرا بھتیجا ہے, عمر میں چھوٹا ہے, مل گئی تو وہ ٹھیک ہے نا, مل گئی نا, تو کوئی بات نہیں, اس کو نبی مان لو. تو اللہ نے حضرت عباس کے نام کو بھی ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. ابو لہب نے نہیں مانا, وہ بھی چچا تھا, اس کا نام جب بھی لیا جاتا ہے برے الفاظ سے اس کو یاد کیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.